ہماری قوم نے ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ایک پہلو غور طلب ہے کہ یہ سیلاب اچانک نہیں آیا۔ آج سے 12 سال قبل 2010 میں بھی اسی طرح ایک سیلاب آیا تھا، اور پھر حکومت نے ایک فلڈ کمیشن بنائی۔ اس فلڈ کمیشن نے طویل ایکسرسائز کے بعد، حتیٰ کہ بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے بھی مشورے کے بعد، ایک جامع رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی، اور اس رپورٹ میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر ان سفارشات پر عمل حکومت نے نہیں کیا تو 5-10 سال بعد دوبارہ ایک سیلاب آئے گا اور اس سے شدید تر تباہی ہوگی۔ اس میں حکومت کو کہا گیا کہ چھوٹے بڑے ہزارہا ڈیم بنایا جائے۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹے بستیوں میں بھی، گھروں کے اندر بھی، زمین دوز گھروں کے اوپر بھی، بڑے شہروں میں ٹینکیاں بنایا جائے اور عوام کی تربیت کی جائے کہ پانی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس فلڈ کمیشن کی رپورٹ میں حکومت کو توجہ دلائی گئی کہ آوارہ پانی کو یا سیلابی پانی کو، بارش کے پانی کو، غیر ضروری پانی کو، ضرورت سے زیادہ پانی کو صحراؤں کی طرف، بنجر زمینوں کی طرف موڑا جائے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں یہی بات تھی کہ پانی کا جو راستہ ہے اس میں سرکار نے بھی اور لوگوں نے عمارات بنائی ہے، بلڈنگ تعمیر کی ہے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو دوبارہ کھولا جائے، بلکہ ان کو وسعت دیا جائے، اس لیے کہ گلیشیئر کے پگھلنے کے نتیجے میں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بارشوں میں شدت ہوگی، لہذا پانی کے راستے کو اور وسیع کیا جائے۔ اس میں یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ حکومت کا فرض ہے، اور اس پر کوئی بڑی اماؤنٹ اور رقم نہیں لگتا، کہ اپنے ہیڈ ورکس کو صحیح کیا جائے، جدید بنایا جائے۔ لیکن ان تمام سفارشات کے باوجود ہمارے مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک سفارش پر عمل نہیں کیا، کوئی حفظ ما تقدم کی طور پر کوئی انتظام نہیں کیا، اور لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سیلاب ہے، یہ ایک طرف اگر سماوی اور آسمانی آفت ہے، تو دوسرے طرف بنیادی وجہ ہماری حکومتوں کی غفلت ہے۔ اور یہ جو 1500 لوگ شہید ہو گئے اور 16,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت میں ان شہداؤں کے ہاتھ ہوں گے، اور ان ظالم، بے خبر، گنگے، بہرے اور اندھے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری ڈالی تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، پروٹوکول لیا، جہازوں کا استعمال کیا، باہر کے دورے کیے، ہر وہ مراعات لے لی جو یہاں پر اویلیبل، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا اس سیلاب کے دوران ہماری قوم جاگ رہی تھی، لیکن ہماری حکومت سو رہی تھی، صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی حکومت بھی۔ اور میں نے یہ محسوس کیا سیلاب کے دوران کہ ہماری قوم ایک زندہ، غیرت مند، بہادر قوم ہے، لیکن جس طرح یہ ایک زندہ اور بہادر قوم ہے، اس طرح ہماری حکومتیں نااہل، نالائق اور اپنے فرائض سے بے آگاہ اور بے خبر حکومت ہے۔ ہمارے وسائل، آپ کے وسائل ہمارے کام نہیں آئے، اور میں خود گواہ ہوں کہ جب خیبر پختونخوا، کوہستان، دوبیر کے علاقے میں
ہمارے 5 نوجوان 5 گھنٹوں سے ایک پتھر پر کھڑے تھے، ہزاروں لوگ ان کا تماشا کر رہے تھے، سارا دن سوشل میڈیا پر ان کا رونا رو رہے تھے، اور چرچا تھا الیکٹرانک میڈیا میں بھی کہ یہ وقت ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ جس طرح کے ہیں ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر ان کو بچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں نے خود وزیر اعظم کو فون کیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو فون کیا، میں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا، لیکن تمام دفاتر بند تھے۔ میرے میسیجز ان کے دفاتر کی سیکرٹریوں نے وصول کی، اور میں نے یہاں تک پیشکش کی کہ آپ کے ساتھ جو قوم کا ہیلی کاپٹر قوم کی امانت ہے، جو آپ رکشے کی طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے سیر سپاٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمیں کرایہ پر دے دے تاکہ ہم اتنے 5 نوجوانوں کو بچائیں جن کے بچے، جن کے والدین، جن کے بہنیں اور بھائی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پوری قوم تماشا کر رہی تھی، اور ہمارا ایک نوجوان کا نام ریاض تھا، ایک محمد نواز تھا، ایک محمد عمران تھا، ایک اکبر تھا، پانی کے نظر ہو گئے، بہہ گئے، قوم روتی رہی، اور ہماری حکومت سوئی ہوئی تھی۔ اس دوران ہونا تو چاہیے تھا، اور ساری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ مصیبت کے وقت میں حکومت ریلیف دیتی ہے، لیکن ہماری حکومت نے الٹا سیلاب کے دورانیے میں قیمتوں میں اضافہ کیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، لوٹ مار میں اضافہ ہوا، عوام پر ٹیکسز میں اضافہ ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اس وقت جاگ گئی جب پہلے مرحلے میں بی بی سی نے ہمارے سیلاب کے سٹوریز کو دنیا تک پہنچانا شروع کیا، اور اس وقت ہماری حکومت جاگ گئی جب ایشین بینک نے اور متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے امداد اور صدقات اور خیرات کا اعلان کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سیلاب کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ ان کے بیانات کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعلانات کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر گراؤنڈ پر آ کر ان کو فوری طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔ خوراک کا مسئلہ ہے، اور اب بھی ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ خوراک کی قلت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے شہریوں کو، لاہور، کوئٹہ، پشاور، رات میں اسلام آباد میں تھا، کہ جس طرح ہر جگہ لوگوں نے اپنا نوالا اپنے بچوں کی منہ سے لے کر متاثرین سیلاب تک دینے کا ایکشن کیا، لیکن حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی۔ بلکہ میں نے سندھ کے دورے میں بھی دیکھا اور بلوچستان کے دورے میں بھی کہ جو خیمے آئے تھے وہ آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے حجروں میں ڈمپ کیے گئے، اور سیاسی بنیادوں پر ان کا تقسیم ہو رہا ہے۔ آج بھی مسئلہ ہے صاف پانی کا، جہاں سیلاب کا پانی گزرتا ہے یہ ایسا زہریلی پانی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ اگر کوئی جانور پیتا ہے وہ بھی مرتا ہے، اگر کسی پودے کو اور درخت کو لگتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی پیا تو 10 دن بعد 15 دن بعد آپ کو شدید معدے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے صاف پانی کا مسئلہ ہے، دوائی کا مسئلہ ہے، خیمے کا مسئلہ ہے، اور دوبارہ آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بلوچستان کے علاقے میں، اندرونی سندھ کے علاقے میں تو تجارت نہیں ہے، صنعت تو نہیں ہے، وہاں لائیو سٹاک لوگوں کے لیے روزگار کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ایک بھینس ہے، اگر گائیں ہیں، اگر 20 بکریاں ہیں، ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں 30-40 مرغیاں پالتی ہیں جس سے وہ کماتی ہیں، وہ سارا لائیو سٹاک بھی تباہ ہو گیا، اور جو زندہ ہے اس کے لیے چارے کا مسئلہ ہے۔
اس طرح اس پوری ایریا میں نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد انتہائی خطرناک مچھر پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ پہاڑوں سے خطرناک سانپ بھی پانی میں نشیبی علاقوں کی طرف آئے ہیں۔ تو ہوائی سپرے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ اب الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک کارنامہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے معلومات کے مطابق اور ہمارے فہرست کے مطابق 16,000 ہمارے کارکنان مستقل کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت مجموعی اب تک 35,000 ہمارے ورکرز اس کام میں شریک ہے۔ ایک کراچی میں 160 سے 130 سے زیادہ امدادی کیمپ لگے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں تقریباً 3,800 امدادی کیمپ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اس دوران الحمدللہ ہمارے لوگوں نے ایک طرف اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ریسکیو کا کام کیا، جس طرح دیر کے دو نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس ملک میں ریاست کے ساتھ کوئی تمغہ جرأت ہے تو ان لوگوں کو دینا چاہیے، جنہوں نے ریسکیو کے سرکاری لوگ موجود تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ نوجوان ہے، کالج کے نوجوان ہیں، انہوں نے آنن فانن ایک خطرناک دریا کے اوپر رسی ڈال کر اور ایک مسجد سے جنازے کے لیے جو چارپائی استعمال ہوتی ہے اس کو لا کر اس کے اوپر ڈالا، اور اس میں لوگوں کو ڈال کر انسانی جانوں کو بچایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں قوم کی ہیروز ہے۔ تو اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے اس دورانیے میں کشتیوں کا بھرپور استعمال کیا، اور میں ان ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے نام اس وقت میرے لیے لینا مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہمیں وہ کشتیاں دی جو ایک بیگ کی صورت میں اگر آپ پانی میں ڈالے وہاں کھل جاتی ہیں، اور اس میں کم از کم 25 آدمی بیٹھ کر وہ پانی کو تیر سکتے ہیں اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں ان تمام تنظیموں کا الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ جتنے تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہاں آ کر مجھے بتایا گیا کالجز کے لڑکیاں، اسکول کے بچیاں، میڈیکل کالج کے نوجوان، حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے ایسے سرکاری لوگ ہیں، پولیس والے ہیں جو چھٹی لے کر ملک بھر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپوں میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں ان تمام بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے میں واجب سمجھتا ہوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا، جنہوں نے جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو بیدار کیا، اس طرف متوجہ کیا، اور یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے۔ میں اس پر ان کو شاباش دیتا ہوں کہ مصیبت کے زمانے میں نفلی عمرے سے زیادہ اور نفلی حج سے زیادہ ایک مصیبت زدہ انسان کو بچانے میں زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس طرف لگایا، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم نے ہمیں بہت بڑی اماؤنٹ دی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک پیسہ دیانتدار ہاتھوں میں ہے۔ چندے تو ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، خود سرکار کے ساتھ بہت سارے وسائل آتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ہوتے جو دیانتداری کے ساتھ ان کو مستحقین تک پہنچائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہماری کسی ٹریننگ کا، تربیت کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے کارکنان موجود ہیں جو آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ تعالی پوری دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ محترم صحابی حضرات، ایک لمبی عرصے کے لیے اب ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ بستیاں بہہ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، مساجد شہید ہو گئے ہیں، مدارس اس میں بہہ گئے ہیں،
ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں ہمارے بچوں اور بچوں کی سکولز اور کالجز متاثر ہو گئے ہیں. تو اگر یہ تعداد 5.5 کروڑ سے زیادہ ہے بحیثیت مجموعی متاثرین کا، اور 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اس وقت جو کیلکولیشن ہم نے کی ہے، تو ظاہر ہے اس قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے میں مستقل طور پر اپنے لوگوں سے پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی قوم کو بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے. الحمدللہ پاکستانی بہادر قوم ہے. اگر ہم اپنے وسائل کو بھی اس کام میں استعمال کریں تو اپنے لوگوں کو فقیر بنانے کی بجائے یا بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالی پہنچا کر ہی دم لیں گے. میں متاثرین کو بھی یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ ہماری یہ جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہماری یہ جدوجہد پاکستان کو بچانے کے لیے ہے، ہماری یہ جدوجہد انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. اور میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے الخدمت کے رضاکاروں نے ہندوؤں کو اٹھایا ہے، عیسائیوں کو اٹھایا ہے، سکھ برادری کے بچوں اور بچوں کو اٹھایا ہے، گلے سے لگایا ہے. میں ان کارکنان کو بھی جانتا ہوں جن کے گھر میں صرف 4 کمرے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ایک کمرے میں محدود کر کے اپنی 3 کمرے متاثرین سیلاب کے لیے مختص کی ہے. مجھے کل اسلام آباد کے لوگوں نے بتایا، مجھے لاہور کے لوگوں نے بتایا، مجھے آج کراچی کے لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ جو خالی مکانات تھے انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر جا کر خود ہی رپورٹ کر لی کہ میرے ساتھ 1 مکان ہے، میرے ساتھ 2 مکان ہیں، آپ کوئی فیملی یا خاندان اس میں بسانا چاہتے ہیں تو میرا گھر حاضر ہے. میں اس جدوجہد پر آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور سچی بات ہے کہ میری قوم، مجھے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک رضاکار نے بتایا کہ ایک دور دراز علاقے میں ہم نے کندھے پر چاول، گھی اور آٹے کی بوری رکھ کر ایک گھر تک پہنچایا، اور اس گھر کے مالک نے 1 دن کا سامان ہم سے لیا اور ہم سے ریکویسٹ کی کہ میرے قریب جو لوگ ہیں یہ باقی سامان ان کو دے دینا، اس لیے کہ میرے لیے 1 دن کا یہ سامان کافی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ کردار موجود ہے، جہاں ایک طرف حکمرانوں کا کردار ہے کہ اس بلوچستان میں اور اندرونی سندھ میں ہماری مائیں اور بچے 8 گھنٹے تک ایک درخت پر موجود تھے اور نعرے اور چیخے مار رہے تھے کہ ہمیں بچانے کے لیے آئے. ہمارے ہیلی کاپٹر نہیں آیا، ہمارے ریسکیو ٹیم وہاں پر نہیں پہنچی، اور بالآخر وہ انتظار کرتے کرتے سیلاب کے نظر ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے جب لڑکانے کا رخ کیا تو بھی عوام نے ان کو آئینہ دکھایا، جب سکر گئے تو بھی عوام نے ان کو آئینہ دکھایا کہ کل جب سکر ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب لڑکانہ ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب جعفر آباد ڈوب رہا تھا تو آپ کہاں تھے، جب تونسا شریف ڈوب رہا تھا آپ کہاں تھے. ہماری قوم نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت ہماری حکمران ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، آپس میں بجھنگ تھے، آپس میں 10 بگریں باندھتے. آج بھی ایک طرف قوم ڈوب رہی ہے لیکن ہمارے کئی سیاستدان جلسے کر کے ان کو یہ پڑی ہے کہ الیکشن کیسا ہوگا، کب ہوگا، آرمی چیف کون ہوگا اور کیسا ہوگا. میں ایک بار پھر درد دل کے ساتھ ان تمام حکمرانوں سے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے مرکز میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 14 سالوں سے سندھ میں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے 10 سالوں سے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان تمام حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جلسے کرنا پوزیشن کا کام ہے، جلسے کرنا ہمارا کام ہے. آپ تو حکومت میں ہیں، آپ کر کے دکھائیں، آپ کے ساتھ وسائل ہیں،
آپ کے ساتھ فورسز ہے، آپ کے ساتھ پولیس ہے، آپ کے ساتھ دولت ہے، آپ کے اثاثے گزشتہ دنوں اخبارات میں شائع ہو گئے ہیں۔ ایک ایک لیڈر کے اثاثے دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ اب یہ اثاثے اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں بنائے ہیں تو کیا پاکستانی قوم کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان اثاثوں کو اب اس میں سے تھوڑا کمی کر کے اپنے لوگوں پر خرچ کرے، اپنی قوم پر نچاور کرے؟ آخر کب آئیں گے آپ کے اثاثے قوم کے کام؟ لیکن بہرحال ہم تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باہر سے بہت بڑی مقدار میں جو فنڈ آ رہے ہیں، خود حکومت نے ان کے فگرز ہمیں بتائے ہیں، ایشین بینک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بہت سارے لوگوں نے۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ خدا کے لیے اس فنڈ کی تقسیم پر سیاست نہ کرے، اس کو لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر تقسیم نہ کرے، اور ایک منصفانہ تقسیم کے لیے تحصیلوں کے سطح پر اور اضلاع کے سطح پر مشترکہ کمیٹیاں بنایا جائے اور اس میں سول سوسائٹی کو شریک کیا جائے۔ اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ پر الزام نہیں لگے گا۔ اس لیے اس فنڈ کو کرپشن سے پاک رکھنے کا بندوبست کیا جائے، اس لیے کہ سیلاب 2010 کے فنڈ میں خرد برد ہوا تھا، زلزلے کے نام پر جو پیسہ آیا تھا اس میں خرد برد ہوا تھا، کرونا وائرس کے دوران جو پیسہ باہر سے آیا تھا، خود وفاقی منسٹر نے سینٹ میں بیان دیا تھا کہ اس فنڈ میں سے 87% انتظامی کاموں پر خرچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ فنڈ آپ کے سرکار کے لیے ہے، اس کو کرپشن سے بھی پاک کر لے اور انتظامی اخراجات خود ہی کر لے یا اپنے اخراجات کو کم کر لے، غیر ضروری اخراجات کو ختم کر لے، یہ فنڈ لوگوں کو بحال کرنے پر استعمال کر لے، اور اب سیاست کی بجائے چند دنوں کے لیے خدمت کی طرف آئے تاکہ ہم اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قوم کو بچانے میں دوبارہ اپنے گھروں میں بحال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں دوبارہ متاثرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، آپ کے چہروں پر اور آپ کے بچوں کے چہروں پر ہم مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لمحے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں صبح سندھ میں ہوں، جناب محمد حسین محنتی صاحب، جناب نعیم الرحمان صاحب، اور اس طرح جناب محمد اسحاق صاحب، جناب محمد عبدالوہاب صاحب، جناب اسامہ رضی صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام رضاکاروں کو سلام اور شاباش کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ تمام تر صوبوں میں آپ گئے اور آپ نے وزٹ کیا، پہلے سوال تو یہ ہے کہ کون سی ایسی صوبائی حکومت ہے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں عوام کو بہتر ریلیف فراہم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا جس طرح کے آرمی کے نوجوان لگے ہوئے وہاں لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں، تو عمران خان کے بیانات سے نہیں سمجھتے کہ ان کے جو جذبات ہیں یا آرمی کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے بیانات؟ دیکھیے، میں نے سیلاب کے دوران سب سے پہلے بلوچستان کا دورہ کیا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے گواہی دی، جگہ جگہ میں گیا تھا کہ اب تک نہ کوئی وزیر ہمارے پاس آیا ہے، نہ کوئی مشیر ہمارے پاس آیا ہے، نہ گورنر، نہ وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد میں نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا، اور جتنے دن میں وہاں رہا میں مسلسل رپورٹ لیتا تھا۔ ان دنوں ہر دن وزیر اعلیٰ پنجاب بنی گالہ میں موجود رہے۔ میں نے خیبر پختونخوا کو بھی دیکھا، وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی اکثر بنی گالہ ہی میں رہتے ہیں یا ادھر ہی ہوتے ہیں، وہاں رپورٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان ان کو بھی ہم نے نہیں پایا۔ میں نے اندرونی سندھ کو بھی دیکھا۔ اندرونی سندھ کی کہانی تو یہی ہے کہ جب خود وزیر اعلیٰ لڑکانہ گئے
اور دوسرے جگہوں پہ ان کا قائم مقام گورنر گیا، لوگوں نے خود اس کے خلاف احتجاج کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پورا کرتی تو آج میں ان کو شاباش دینے میں بخل سے کام نہ لیتا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا، اور اگر میں کوئی بخل بھی کرتا تو آپ گواہی دیتے. لیکن چاروں صوبوں میں جا کر عوام یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہر جگہ الخدمت کے لوگ موجود پائے گئے. ہم سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچے اور حکمران آئے بھی ہیں تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آئے ہیں اور ہوائی تماشا کر کے واپس گئے ہیں، جبکہ عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ آ کر ہماری مشکلات میں اور ہماری مصیبتوں میں کمی کرے. جناب علی میں محترم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً کوئی 2/3 حصے میں پانی اس وقت موجود ہے، تو اس وقت مس مینجمنٹ والا سلسلہ ہے وہ تو الحمدللہ عروج پر ہے ہماری حکومت کا. نہیں، اس پر آپ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ مس مینجمنٹ پر کوئی الحمدللہ کہتا ہے؟ اس پہ تو استغفار کرنا چاہیے. جی جی بتائیں. کراچی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. اس وقت شہر کراچی میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن بلدیات کے حوالے سے تاریخ پہ تاریخ والا سلسلہ ہے. پوری تیاری الحمدللہ جماعت اسلامی کی موجود ہے. الحمدللہ شہر کراچی پوری طریقے سے جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن حکومت جس طریقے سے بند گلیوں میں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے کچھ برائے کرنا. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی بجائے ہم خدمت پر بات کریں، لوگوں کو بچانے پہ بات کریں، لوگوں کو آباد کرنے پر بات کریں، لوگوں کو گھر واپس پہنچانے پہ بات کریں. موضوعات بہت سارے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم اپنے وقت پر بات کریں گے. لیکن اس وقت لوگ مر رہے ہیں، بستیاں بہہ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئے ہیں، لائف سٹاک ختم ہوا ہے، بچے لاوارث ہیں، گھروں میں غم اور اندوہ کا ایک کیفیت ہے. ایسے ماحول میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی قوم کو بچائیں، پھر الیکشن اور بلدیات پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، لیکن بلدیاتی الیکشن تو انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور ہونا چاہیے. کب تک نہیں کریں گے؟ 2 دن لیٹ کریں گے، 2 مہینے لیٹ کریں گے، آخر تو ہوگا نا. صحیح.